السلام علیکم محترم ناظرین، اور عید الاضحیٰ کے اس موقع پر میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ سناؤں گا جس میں انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ بیٹا تھا جو انہیں زندگی بھر دعائیں مانگنے کے بعد عطا ہوا تھا۔ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ اطاعت اس قدر پسند آئی کہ اس نے آنے والی تمام نسلوں کے لیے قربانی کو واجب قرار دیا۔ تو آئیے اس حیرت انگیز واقعے کو جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ خواب دیکھتے ہی ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جانتے تھے کہ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس خواب پر عمل کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن صبح اٹھ کر انہوں نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو نہلا کر اچھی طرح تیار کر دے۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہلا کر خوشبو لگا کر تیار کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے یہ مشکل فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے، لیکن شیطان کو یہ کیسے قبول ہوتا کہ کوئی اللہ کی اتنی بڑی اطاعت کرے؟ چنانچہ شیطان اپنے کام پر لگ گیا۔ وہ سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس ایک بوڑھے شخص کی شکل میں گیا اور کہا کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کسی دعوت میں نہیں بلکہ قربان کرنے لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ حیران ہوئی، لیکن انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا۔ انہوں نے شیطان سے کہا کہ اگر اللہ نے ابراہیم کو یہ حکم دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے اسماعیل جیسے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں خوشی سے انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ سوچیں، ایک ماں کے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے۔ جب شیطان حضرت ہاجرہ کو بہکانے میں ناکام ہوا تو وہ سیدھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ تمہارے والد تمہیں دعوت میں نہیں بلکہ ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے جواب دیا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ ایک 13 سالہ بچے میں اتنی سمجھ اور بہادری، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ جب شیطان وہاں بھی ناکام ہوا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ تمہیں یہ بیٹا بڑی دعاؤں سے ملا ہے، اگر تم نے اسے قربان کر دیا تو بڑھاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا؟ اگر اللہ نے یہ قربانی قبول نہ کی تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ شیطان نے بار بار انہیں بہکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر شیطان پر پتھر پھینکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی حج کے موقع پر لوگ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، جو حج کے اہم ارکان میں سے ایک ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے قبول ہے، بس آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ میری گردن پر چھری چلائیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ یہ عمل ادھورا نہ چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ جب آپ مجھے ذبح کریں تو میری پیشانی زمین پر رکھ دیں تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے اور آپ کے ہاتھ نہ رکیں۔ حضرت ابراہیم نے ویسا ہی کیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ پھر انہوں نے چھری پکڑ کر گردن پر چلائی، لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی۔ انہوں نے زور لگایا تو ایک دمبے کی آواز سنائی دی۔ جب انہوں نے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ ایک دمبا ذبح ہو چکا ہے اور حضرت اسماعیل دور کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو، جو انہیں 86 سال کی عمر میں زندگی بھر بے اولاد رہنے کے بعد ملا تھا، قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ لیکن اللہ ظالم نہیں، اس نے حضرت ابراہیم سے ان کا بیٹا نہ لیا بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کا ایک خوبصورت دمبا بھیج کر اسے قربان کر دیا۔ اس کے بعد سے اللہ نے دنیا بھر میں حضرت ابراہیم کی اس سنت کو زندہ رکھا۔
آج بھی مسلمان حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ پیدا ہو۔ حضرت ابراہیم کی اس عظیم قربانی اور حضرت سارہ کی نیکی کے صلے میں اللہ نے انہیں ایک اور بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ اس وقت حضرت ابراہیم 120 سال کے تھے اور حضرت سارہ 90 سال کی تھی۔ دونوں پر بڑھاپا طاری تھا۔ اللہ نے یہ خوشخبری دینے کے لیے فرشتے بھیجے۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو سلام کیا اور حضرت اسحاق کی بشارت دی۔ یہ سن کر حضرت سارہ حیران ہوئی اور کہنے لگیں کہ کیا میں بچہ جنوں گی، حالانکہ میں بانجھ ہوں اور میرے خاوند بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے فیصلے پر حیرت نہ کرو، یہ اللہ کی تم پر رحمت ہے، وہ قابل ستائش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے ملنے مکہ آتے رہتے تھے۔ ایک بار انہوں نے کہا کہ بیٹا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اس کا گھر تعمیر کیا جائے۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ پھر دونوں نے مل کر کعبہ کی تعمیر کی۔ جب وہ بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے تو دعا مانگ رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہماری محنت قبول فرما، تو دعائیں سننے والا اور جاننے والا ہے، ہمیں اپنا فرمان بردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرمان بردار گروہ بنا، ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا اور ہم پر رحم فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تعمیر کے دوران اللہ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا جسے حجر اسود کہتے ہیں۔ یہ پتھر شروع میں نہایت سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اب یہ سیاہ ہو چکا ہے۔ تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم ایک پتھر پر ننگے پاؤں کھڑے تھے۔ اسی وقت وہ پتھر پگھل گیا اور اس پر ان کے پاؤں کے نشانات بن گئے۔ اسے آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میری آواز بھلا کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ نے جواب دیا کہ تمہارا کام آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ پھر حضرت ابراہیم عرفات کے پہاڑ پر چڑھے اور آواز لگائی کہ لوگوں، بیت الحرام کا حج کرو۔ اللہ نے اس کی برکت سے لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کی محبت ڈال دی، جس کی وجہ سے آج تک ہر شخص حج اور عمرہ کی خواہش رکھتا ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ بیت اللہ کا حج کرنے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان پر بہت سے امتحان آئے، لیکن ہر معاملے میں وہ اللہ کے وفادار رہے۔ اسی لیے اللہ نے انہیں خلیل الرحمن یعنی اللہ کا دوست کا لقب عطا کیا۔ یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی تمام عزیز چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ یہ حضرت ابراہیم کی زندگی کا ایک مختصر حصہ تھا۔ اگر آپ ان کی مکمل کہانی جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر ان کی سٹوری ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو انبیاء کی کہانیوں میں دلچسپی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ انشاءاللہ جلد ہی انبیاء کی مزید کہانیاں لے کر آؤں گا۔ والسلام۔